نحمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو أفضل الفضائل وعلى آلہ وأصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ جل جلالہ وعظم والہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ وجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے آمین۔ میلاد شریف کی محفل ہے، قمر بھائی نے اس کا انعقاد کیا اور آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ جو ذکر کی محافل ہوتی ہیں، ہم لوگ جو وقت گزرتا جا رہا ہے ہم تکلفات میں پڑتے جا رہے ہیں اور اپنے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ ہو تو میلاد ہوتی ہے یا مال ہو تو تب جا کر جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ وہ بارگاہ ایسی ہے جہاں پر نہ مال دیکھا جاتا ہے، نہ نسل دیکھی جاتی ہے، نہ رنگ دیکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے تو دیا ہوا دل دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس ایسی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک پاگل عورت آئی، ذہن اس کا کام نہیں کرتا تھا اور لوگ اس سے بھاگتے تھے، وہ لوگوں کو گالیاں دیا کرتی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام کا جرمٹ تھا۔ وہ عورت آئی اور اس نے دور سے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کو چھوڑا اور اس عورت کے پاس تشریف لے گئے، ارشاد فرمایا کہ بتا تو کیا کہتی ہے؟ وہ کافی دیر تک لگی رہی، کان میں کوئی بات کہتی رہی۔ جب وہ جانے لگی تو سرکار نے ارشاد فرمایا تو پریشان نہ ہو، مدینہ کی جس گلی میں تو مجھے پکارے گی میں تیری پکار کا جواب دینے وہیں پر پہنچ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میرا ذکر کرنے والا جو ہے وہ کوئی پیسے والا ہے، کوئی مالدار ہے، یا اس کی کوئی صاحب جائیداد ہے، چھوٹا ہے یا بڑا، وہ کوئی بھی ہے، صدق کے دل سے اگر سرکار کو یاد کرتا ہے تو سرکار اس کی پکار کا جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعد اصل جو چیز ہے وہ ہے دل سے پکارنا، اس بارگاہ کی طرف دل سے جو ہے وہ رجوع رکھنا، ورنہ اگر چہروں کو دیکھا جاتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نسل کے اعتبار سے حبشی تھے، اور آپ کا چہرہ اقدس جو تھا بظاہر جو تھا وہ رنگت جو تھی وہ سیاہ تھی، انتہائی سیاہ تھی، دانت مبارک جو تھا وہ چپٹا تھا، بظاہر دیکھنے میں وہ خوبصورت نہیں تھے، لیکن آپ کا مقام و مرتبہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا عشق تھا، آپ کی محبت تھی۔ اللہ نے آپ پر کرم کیا کہ آپ جب زمین پر چلتے تھے آپ کے قدموں کی چاپ، آپ کے قدموں کی آواز جو ہے وہ جنت میں سنائی دیا کرتی تھی، جنت میں سنائی دیا کرتی تھی۔ اور بعض لوگوں نے لکھا جیسے المقاصد الحسنہ میں علامہ سخاوی نے بھی حالانکہ اس بات کو جو ہے کچھ نے ضعیف بھی قرار دیا اور کچھ نے موضوع بھی قرار دیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ سرکار کی حدیث نہیں کسی بزرگ کا قول ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب عرض کی گئی آقا کہ بلال جو ہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو اشہدو پڑھتے ہیں،
اشہدو نہیں پڑھتے، حالانکہ اس حدیث مبارکہ پر فقہائے کرام نے، محدثین کرام نے جرح کی ہے کہ یہ ضعیف ہے یا پھر جو ہے یہ موضوع ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، کسی بزرگ کا قول ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا تم بلال پر اعتراض کرتے ہو، حالانکہ مقام یہ ہے اس کا اشہد بلال اشہد عند اللہ، بلال کی اشہد بھی رب کی بارگاہ میں اشہد کے مقام پر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت بلال حبشی اگر اس بارگاہ میں پیار کا جو معیار ہے، عشق کا جو معیار ہے، وہ رنگت کو دیکھا جاتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی چاپ جو ہے، قدموں کی آواز کبھی بھی جنت میں سنائی نہ دیتی۔ بلکہ جب مکہ فتح ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑا، اس صحابہ کرام کے جرمٹ میں اس جگہ پر صدیق اکبر جیسی ہستیاں بھی تھیں، عمر فاروق جیسی ہستیاں بھی تھیں، حضرت عثمان غنی جیسی ہستیاں بھی تھیں، اور حضرت علی جیسی ہستیاں بھی تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی بیت اللہ کی چھت پر چڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ وہاں پر چڑھ کر جاؤ اور وہاں پر اللہ عز و جل کا ذکر یعنی اذان بلند کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھایا اور ارشاد فرمایا بلال تو اذان پڑھ، تاکہ آنے والے وقت میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میری بارگاہ میں آنا، بندہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی خاص نسل والا آئے گا تو پروٹوکول ملے گا، کوئی خاص رنگت والا آئے گا تو پروٹوکول ملے گا، کوئی خاص جو ہے وہ قبیلے کا آئے گا تو پروٹوکول ملے گا۔ جو دل سے میرے ساتھ محبت کرتا ہے، کعبے کی چھت بھی اللہ اسے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم تکلفات میں پڑ جاتے ہیں۔ عموماً میں نے کہا یہاں پر تو اس ایریے میں جو ہے وہ کبھی کبھار حاضری ہوتی ہے، تو آپ کے ماشاءاللہ علامہ مفتی عبدالکریم صاحب یہاں پر موجود ہیں، آپ کی تربیت وقتاً فوقتاً کرتے ہوں گے۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو تکلفات میں پڑھ کر صوفوں کے بغیر کیا بیان نہیں ہوتے، یا پھر کہہ لیں کہ پیسے کے بغیر کیا نعت نہیں پڑھی، نعت شریف نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو میں صرف بتا یہ رہا ہوں کہ ان محافل میں جو آتے ہیں، یہ محافل جو ہوتے ہیں یہ ذریعہ ہے کس چیز کا؟ لوگوں کی اصلاح کا۔ اگر انہی محافل میں جو ہے وہ سمجھا جائے کہ یہ محفل تب جا کر قبول ہوگی کہ پیسے اڑائے جائیں، یہ تب جا کر قبول ہوگی کہ جو ہے وہ ڈانسر قسم کے نعت خواں بلائے جائیں، یا یہ تب قبول ہوگی یا ٹھیکیدار قسم کے جو ہے مولوی بلائے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اکیلے بیٹھ کر بھی سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں تو دل سے پکارے تو صحیح، سرکار وہاں سے جواب بھی ارشاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کرنے والا امیر ہے یا غریب ہے، امیر ہے یا غریب ہے۔ شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے کئی مرتبہ آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا یہ واقعہ کہ آپ میلاد شریف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کوئی پاس کچھ نہیں تھا تو آپ نے چنوں کو جو ہے وہ سامنے رکھا۔ سرکار کا میلاد پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ سرکار کا ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کی، اکیلے ہی تھے۔ دل میں یہ چیز تھی کہ تھوڑی سی شرینی ہے، یہ کیا کروں گا، پتہ نہیں اس بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ رات کو خواب میں سرکار کا دیدار ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی چنے اپنے صحابہ میں تقسیم فرما۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کس چیز کی دلیل، کس چیز کی طرف اشارہ کہ میری امت کے جو ہے وہ لوگوں سنو، میں تمہیں لقد ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، تمہیں جو ہے کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ میں تو وہ نبی ہوں کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی میں نے خندق کی کھدائی کی، مجھے جو ہے تمہارے پیسہ خوش نہیں کر سکتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم ونیاتہم، اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تو دل کو اور دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ جس نیت سے کوئی جو ہے کوئی کام کرتا ہے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ محافل روحانیت کی محافل ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل کو پسند کریں، آقا تشریف لے کر بھی آتے ہیں اور تشریف لے کر بھی جاتے ہیں۔ اور کئی عاشقوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہوئے بھی دیدار عطا فرماتے ہیں اور ان کو نیند میں بھی دیدار عطا فرماتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے خواب میں میرا دیدار کیا اس نے میرا ہی دیدار کیا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے خواب میں میرا دیدار کیا ان قریب جاگتے ہوئے بھی میرا دیدار کرے گا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو محافل ہیں خاص کر یاد رکھیے گا کہ یہ جو محافل ہیں یہ ذکر کی یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی، ان کا مقصد کیا ہونا چاہیے، موٹو کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس محفل میں سرکار کا عشق سکھایا جائے کہ سرکار سے عشق کس طرح کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کہیں غلطی ہے، ہماری محافل پہلے یہ تھا کہ یہی محافل جو تھی وہ لوگوں کی اصلاح کیا کرتی تھی،
اب وہ وقت ہے کہ یہ محافل خود قابل اصلاح ہو گئی ہے کہ ان کی اصلاح کی ضرورت پڑ گئی. ٹھیکے پر جب ہم نعت خواں بلائیں گے توجہ کرنا، جب ہم ٹھیکے پر نعت خواں بلائیں گے، ٹھیکے کے ہمارے خطیب آئیں گے، ٹھیکے کے جو ہیں وہ نقیب آئیں گے، تو کام ہی سارا پیسے کا کرنا ہے، تو سرکار کا دیدار کیسے ہوگا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ منبر پر جو ہے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ کے خلیفہ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ وہ نیچے تشریف فرما تھے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اچانک منبر سے نیچے اترے اور علی بن حیتی کے سامنے اس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ سو رہے تھے، خود ان کا اپنا بیان ہے. آپ کہتے ہیں دوران محفل میں سو گیا تھا، جب میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. میں نے مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ علی بن حیتی سچ سچ بتا، تو نے ابھی خواب میں کیا دیکھا یا میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا یا حضرت میں نے ابھی دیکھا ہے کہ خواب میں میرے پاس سرکار تشریف لائے، سرکار نے دیدار عطا فرمایا ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آقا نے تجھے کیا ارشاد فرمایا؟ تو علی بن حیتی نے کہا کہ آقا نے مجھے ارشاد فرمایا کہ غوث اعظم کی مجلس کو کبھی بھی نہ چھوڑ. اگر زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لڑ پکڑے رکھ، اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ارشاد فرمایا علی بن حیتی سن، جو تو خواب میں دیکھ رہا تھا وہ میں جاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا. تو نے خواب میں سرکار کا دیدار کیا، سرکار نے مجھے جاگتے ہوئے دیدار عطا فرمایا. کہنے کا مقصد یہ کہ وہ بھی تو محافل تھی، کوئی اسپیکر کوئی کچھ نہیں، اس طرح کے معاملات کوئی تکلفات میں نہیں پڑا گیا. جنگلوں میں جو ہے خطباء کرام جو ہے علماء کرام خطاب کیا کرتے تھے اور لاکھوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور آوازوں کی تاثیر یہ ہوتی تھی کہ منبر کے پاس بیٹھ کر جو بندہ بیان سنتا تھا جتنی آواز اس کو آتی تھی آخری بندے کو بھی اتنی آواز آیا کرتی تھی. تو ان چیزوں سے ہم محروم کیسے ہوئے جب ہم ٹھیکے کی طرف چلے گئے؟ یاد رکھیے گا دنیا میں کسی نہ کسی چیز کی کوئی قیمت تو ہو سکتی ہے لیکن محبت کی قیمت کوئی نہیں. کوئی بندہ کہے کہ میں پیسہ دے کر کسی سے محبت خریدوں تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بارگاہ ایسی ہے جو مفت میں محبت بھی تقسیم فرماتی ہے. اور صرف بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خلوص پیدا کریں. معاملہ کوئی اس طرح کا نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بندہ کہے کہ میں کلمہ بھی پڑھوں اور یہ کہوں کہ ان کے ساتھ عشق بھی نہیں، تو یہ بات جھوٹی ہے. کلمہ پڑھنے والا مومن وہی کہلائے گا جس کے سینے میں سرکار کی محبت ہوگی، جس کے سینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی. اور یہ یاد رکھیے گا ہم لوگ دل چھوٹے کر لیتے ہیں نا. کئی مرتبہ میں نے کہا، کئی مرتبہ کئی جگہوں پر میں یہ بات کہتا ہوں، خطیب تو میں ہوں نہیں، باتیں کرنی ہوتی ہیں. کئی جگہوں پر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اکثر گھروں میں میلاد شریف کی محفل نہیں ہوتی، اکثر مساجد میں میلاد شریف کی جب محفل آتی ہے تو جھگڑے پڑ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ خرچہ پورا نہیں ہوتا، یہ کیسے خرچہ کریں گے، وہ کیسے کریں گے، خطیب صاحب کو کیسے دیں گے، نعت خوانوں کو کیسے دیں گے، تلاوت والے کو کیسے دیں گے، نقیب کو کیسے دیں گے. آپ وہ بندے بلائیں جو رب کی رضا کی خاطر بیان کرتے ہیں، رب کی رضا کی خاطر نعت پڑھتے ہیں، رب کی رضا کی خاطر نقابت کرتے ہیں. ایسے جب اللہ والے بلائیں گے تو اس محفل کے دوران ہی سرکار اپنا دیدار بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کسی تکلف میں پڑے یا کسی جو ہے وہ اپنے آپ پر کوئی جبر. جتنی آپ کے پاس توفیق ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے گھر والوں کو بٹھا کر سرکار پر درود پاک پڑھیں، درود پاک کی برکت سے سرکار دیدار عطا فرمائے. یہاں پر یہ وہاں پر یہ تو نہیں لکھا ہوا اور سرکار نے یہ تو نہیں ارشاد فرمایا کہ 50 بندے اکٹھے کرو، 1000 بندے اکٹھے کرو تو میں دیدار عطا کروں گا. بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کے فالج کے باوجود اکیلے قصیدہ پڑھا تھا اور سرکار نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا. اور صرف یہی نہیں، فالج زدہ تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیدار عطا فرمایا تو پوچھا بصیری وجہ کیا ہے، پریشان سا لگتا ہے. عرض کیا آقا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مفلوج ہوں، چل نہیں سکتا، بیمار ہوں. آقا کیا کروں؟ آقا نے ہاتھ پھیرا، دیدار بھی عطا فرمایا اور شفا بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. اگلے دن جب گھر سے نکلے نا، بازار جا رہے تھے، 12 سال گھر سے نکلے ہی نہیں تھے، دوست احباب بھی سب کو جو ہے ساتھ چھوڑ گئے تھے. بازار میں نکلے تو پیچھے سے کسی بابے نے آواز دی، او بصیری بات سنتا جا. تو بصیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو کر آگے پیچھے دیکھیں کہ بندہ جو ہے یہ کون ہے جو مجھے آوازیں دے رہا ہے، مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں، اور یہ تو نام لے کر جو ہے مجھے پکار رہا ہے. بصیری رحمۃ اللہ علیہ رک گئے، بابے کو بلایا، بابا کہتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بصیری آج رات جو خیرات تجھے سرکار نے عطا فرمائی اس میں سے ہمیں بھی کچھ عطا فرما.
سبحان اللہ. تو بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ سرکار جو ہے انہوں نے خواب میں مجھے دیدار عطا فرمایا کہ بصیری سن. اس بابے نے کہا بصیری سن، جب رات کو سرکار تیرے گھر تشریف لائے نا تو شہر کے جتنے فقیر جتنے بابے تھے وہ تیرے گھر کی دہلیز کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. آقا جتنے قدم جس جگہ سے گزر رہے تھے تو سرکار سے عرض کر رہے تھے آقا وہ بصیری کا صدقہ ہی ہمیں عطا فرما دے اور ہمیں بھی جاگتے ہوئے اپنا دیدار عطا فرما دے اور اپنا قرب اور اپنا عشق عطا فرما دے. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اکیلے پڑھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اکیلے پڑھا تھا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. یہ بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے. دل میں آئی کیوں نہ سرکار علیہ السلام کے حوالے سے کچھ لکھوں. 3 مصرے لکھے. مشہور بات ہے کہ 3 مصرے لکھے اور سوچ رہے تھے کہ آگے لکھوں کیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی. آنکھ لگی تو سرکار نے دیدار عطا فرمایا. سبحان اللہ. میں بصیری لکھنا صلو علیہ وآلہ، بصیری یہ لکھ. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ سعدی یہ لکھ. تو آج شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی اس خلوص کا نتیجہ کہ بچے کو جو ہے یہ سرکار علیہ وسلم کی یہ ناز زبانی یاد ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے بندو اپنی محافل کو ان تکلفات سے پاک کرو. یہ مساجد میں یہ پیسے اڑانے والا معاملہ، یہ محافل میں یہ پیسے اڑانے والا معاملہ یہ چھوڑ دو. ٹھیکے کے خطیب بلانا چھوڑ دو. ٹھیکے کے ناخواں جو سارا دن کیرم کھیلتے رہتے، سارا دن لوڈو کھیلتے رہتے، سارا دن جو ہے آگے پیچھے وہ جو نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ رسول کو یاد نہیں کرتے، بدمزموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ابھی یہ پڑھ رہے تھے یہاں پر یہ لقیب صاحب یہ پڑھ رہے تھے وہ 4 یاروں کے حوالے سے. تو یہ ملک شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شکریلا شریف والے بڑے بزرگ صاحب مزار ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جیڑا یار نہیں چواں یاراں دا کی لگدا پنجاں تے بارہ. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اپنے یہ جو بچے آتے ہیں، اپنے یہ جو بزرگ آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، اس دور میں سب سے بڑے 2 فتنے ہیں. ایک فتنہ کون سا؟ بد عقیدگی کا فتنہ. بد عقیدگی کا فتنہ. آج پوچھا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو کہاں پر پڑھائیں، اپنے بچوں کو کس کے پاس بھیجیں، کس مسجد میں بھیجیں. پتہ نہیں چلتا کہ مسلک کون سا حق پر ہے، کون سا ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے. تو ایک قاعدہ ہے آسان سا، جس بندے کے پاس بیٹھ کر تمہیں سرکار کے عشق کی خوشبو آئے اسی بندے کے پاس بچوں کو بھی پڑھاؤ اور خود بھی پڑھاؤ. سبحان اللہ. اس بندے کے پاس خود بھی بیٹھو. سرکار نبی پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ عز و جل نے قرآن اتارا، سورہ لقمان کی آیت 15 میں ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اس بندے کی راہ کی پیروی کر، اس بندے کی راہ پر چل جو میری طرف رجوع لایا. یعنی اس بندے کے پیچھے چلو جو تمہیں میری بارگاہ تک پہنچا دے. اور اللہ کی بارگاہ میں تبھی پہنچتا ہے جب سرکار کا عشق اس کے اندر موجود ہوتا ہے. تو ان محافل میں اس طرح کے یہ ٹھیکیدار قسم کے بندوں کو بلانا چھوڑ دے. اللہ عز و جل اس محفل ان محافل کو قبولیت بھی عطا فرمائے گا. مقصد کیا ہے؟ کسی کو دکھانا مقصد ہوتا ہے بھائی. یہ محافل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رسول کو راضی کرنا ہے نا. یاد رکھیے گا کہ بندہ یہ کہے کہ میں اللہ اور رسول کو ناراض کروں اور مخلوق کو راضی کروں اور کامیاب ہو جاؤں، نہیں. اللہ اور رسول کو راضی کرے، مخلوق خود بخود آپ سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے انہیں؟ آپ میں سے کسی نے دیکھا انہیں؟ یہ نکالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات میں ہے، کوئی بندہ جو ہے ایک چٹان کے اندر بیٹھ کر، جس کی نہ کھڑکی ہے اور نہ دروازہ ہے، اس کے اندر بیٹھ کر بھی اگر اللہ کو خلوص دل سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس بندے کی محبت باہر دنیا میں لوگوں کے اندر پیدا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. مقصد کہنے کا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، اللہ عز و جل کی مخلوق خود بخود تمہارے ساتھ راضی ہو جائے گی. یہ کسی کو جو ہے، ہم لوگوں نے تمغہ کس سے لینا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے لینا ہے. ہم لوگوں نے جو ہے وہ واہ کس سے لینی ہے، شاباشی کس سے لینی ہے، دکھانا کس کو ہے؟ یا تو اللہ کو دکھانا ہے یا اس کے رسول کو دکھانا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہے حضرت صاحب نبی رضی اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں یہ محافل میلاد، یاد رکھیے گا میلاد کی ہم تیاری کرتے ہیں یا ہم لوگ ذکر کے محافل کی تیاری کرتے ہیں، اخراجات سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہماری ناکامی یہ ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر کوئی مقصد نہیں ہوتا. کروا کیوں رہے؟ تیاری میں ہم اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ اصل مقصد سے ہماری توجہ ہی ہٹ جاتی ہے.
تو محافل میلاد یا ذکر کی محافل یا اصالہ ثواب کی محافل کروانے کا مقصد آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس محفل کو میں اس لیے کروا رہا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ مقصد ذہن میں ہوگا تو آپ کی جو ہے وہ محفل قبول بھی ہو جائے گی، اللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا وجہ ہے کہ دن رات محافل کروانے کے وقت ایک چیز یاد رکھیے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے وہ نماز فجر ادا فرما رہے تھے، سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے، تو آپ کو تشابہ لگا، نماز میں بھول ہوئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر یہ کہ سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ان کی طہارت میں کمی ہوتی ہے، ان کی طہارت میں کمی کی وجہ سے امام نماز بھول جاتا ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے اس کی، یعنی مقتدی کی اگر طہارت مکمل نہ ہو تو امام کی روحانیت پر فرق پڑتا ہے، امام کی روحانیت پر فرق پڑتا ہے۔ جب امام کا خود اپنا دل میلا ہوگا، خطیب کا اپنا دل میلا ہوگا، نعت خواں کا دل اپنا میلا ہوگا، نقیب جو محفل کو چلا رہا ہے اس کا اپنا دل میلا ہوگا، اس کی آنکھوں کے آگے سرکار کے مدینے کے جلوے نہیں بلکہ نوٹ جو ہے وہ گھوم رہے ہوں گے، تو اس نے کہا کہ آپ کو روحانیت کا سفر کروانا ہے، اس نے کہا آپ کو سرکار کی بارگاہ میں پہنچانا ہے، اس نے کیا آپ کے دلوں کی جو طہارت کا سما پیدا کرنا ہے، اس نے کیا آپ کی اصلاح کرنی ہے جو خود قابل اصلاح ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس محفل کے توسط سے کہ جو آپ کے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں یا نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا حبیب اللہ و شاہ مطاعب حبیب اللہ، میں بھی اللہ کا حبیب ہوں، وہ نوجوان بھی اللہ کا حبیب ہے جو جوانی میں توبہ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان محافل میں جو ہے ایک تو استغفار کہ اللہ اس محفل کا صدقہ ہماری مغفرت کر دے، دوسرا اللہ اس محفل کا صدقہ تو راضی، تیرا رسول راضی ہو جائے، اللہ اس محفل کا صدقہ اگر ہم بے نمازی نہیں ہے تو اللہ ہمیں تو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم 6 گھنٹے بیٹھے رہے، 10 گھنٹے بیٹھے رہے اور ہمیں توجہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیا پڑھا کیا سنا، پتہ ہی نہیں، تو اس چیز کا پھر کوئی مقصد نہیں۔ 2-4 منٹ ہیں، کوئی پوچھنے والی بات ہو تو پوچھیں، نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، نماز غسل وضو یا عقیدے کے حوالے سے کوئی بات ہو پوچھنے والی تو وہ پوچھیں۔